اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 17 نومبر 2021 ہے اور بدھ کا روز ہے۔ بدھ کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ اسپین اور دیگر ملکوں کے ایئرپورٹس اس بات کو یقینی بنانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں کہ لا پالما دے مایورکا ایئرپورٹ جیسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ یاد رہے کہ 5 نومبر کی سپہر ایک ایئر بس A320 نے مراکش کے شہر کاسابلانکا سے ترکی کے لیے پرواز بھری اور اسے ایک مسافر کے طبیعت خراب ہونے پر اسپین کے ایئرپورٹ پر ہنگامی طور پر اتار لیا گیا تھا اور 20 سے زائد مسافر اس جہاز سے اتر کر رن وے پر دوڑ پڑے تھے اور رکاوٹوں کو پھلانگ کر فرار ہو گئے تھے۔ اسپین کی انتہائی دائیں بازو کی جماعت باکس نے اس واقعے کو تارکین وطن سے متعلق اپنے موقف کی توثیق کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے کہ اسپین کی فضائی، زمینی اور سمندری سرحدوں پر سخت پہرے داری کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ زیر حراست 12 افراد کو غیر قانونی امیگریشن سے لے کر بغاوت تک کے مقدمات کا سامنا ہے۔ اسپین کی نیشنل پولیس اور گواردیا سول نے سا پولبا کی مایورکین میونسپلٹی میں ان 13 افراد میں سے 4 کو حراست میں لے لیا ہے جو مراکش سے ترکی جانے والے طیارے کی ہنگامی لینڈنگ پر 5 نومبر کی رات پالما کے ایئرپورٹ پر فرار ہو گئے تھے، جبکہ 12 افراد پہلے ہی گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کو جیل بھجوایا جا چکا ہے۔ اسپین کے آئس لینڈ کناریا میں تارکین وطن کی بچائی گئی کشتی میں سے 8 تارکین وطن ہلاک ہو گئے، جبکہ گران کناریا کے ساحل پر 65 کلومیٹر دور کشتی میں سوار 62 تارکین وطن کے ایک الگ گروپ کو بچا لیا گیا۔ بچ جانے والے زیادہ تر تارکین وطن بالغ مرد جبکہ 2 کم عمر بھی شامل ہیں۔ مسافروں میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے، ایک کو ہارٹ پرابلم ہے اور 2 ہائپوتھرمیا میں مبتلا ہیں۔ بارسلونا میں سپر مارکیٹ کندس کی 8 فرنچائز کو کم عمر ورکر رکھنے اور لیگل ورکرز کو بغیر ورک کنٹریکٹ کے رکھنے پر 7,30,000 یورو کے لگ بھگ جرمانہ ہو گیا۔ ان سپر مارکیٹس میں بے ضابطگیوں کا انکشاف جنرلیٹات کی لیبر انسپیکشن ٹیموں نے نیشنل پولیس کے ساتھ مل کر چھاپے مار کر لگایا تھا۔ ان سپر مارکیٹس کی وجہ سے ہسپانوی ٹیکس کے اداروں کو ماہانہ 1000 یورو کا نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ چھاپہ مار ٹیموں نے 14 دکانوں پر چھاپے مارے تھے، جن میں سے 8 سپر مارکیٹس کو مجموعی طور پر 7,29,370 یورو کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ان دکانوں پر غیر ملکی تارکین وطن، جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں، کو بغیر کانٹریکٹ کے کام پر رکھا گیا تھا اور ورکر سے کام بھی ٹائمنگ سے زیادہ لیا جاتا تھا اور انہیں اس کا معاوضہ اوور ٹائم کی صورت میں بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور لیگل امیگرینٹس کو بھی کام کے لیے غیر قانونی طور پر رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اسپین میں نابالغوں کو کام پر رکھنا ایک سنگین جرم ہے۔ جنرلیٹات کی لیبر انسپیکشن ٹیموں نے یہ رپورٹ بھی دی ہے کہ بعض دکانوں پر ان کے معائنے کے دوران رکاوٹ بھی ڈالی گئی اور انہیں ایسا کرنے سے روکا گیا۔ کمپنی کندس نے اپنی فرنچائز میں بے ضابطگی اور فراڈ کے بعد سپر مارکیٹس مالکان کو مجبور کیا ہے کہ وہ ورکرز کی صورتحال کو قانونی شکل دیں، اور اس کے بعد تمام فرنچائز پر بہتری آئی ہے۔ کاتالونیا، آراگون اور ہندورا میں کندس کے 713 سٹورز ہیں، جن میں سے 548 فرنچائز ہیں جو غیر ملکیوں کے پاس ہیں، جبکہ 165 کو کندس کمپنی خود چلا رہی ہے۔ بارسلونا سینٹر میں ایک چور موبائل چھیننے کی واردات کے دوران متاثرہ شخص کی جانب سے چاقو حملے میں شدید زخمی ہو گیا ہے۔ زخمی چور کا تعلق مراکش سے ہے اور چاقو کا حملہ کرنے والے شخص کا تعلق کولمبیا سے ہے۔ یہ واقعہ رمبلا دے کاتالونیا پر پیش آیا تھا۔ 24 سالہ چور کے چاقو کے وار میں پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ پولیس نے کولمبین شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ بارسلونا کے علاقے لاس کورتس ڈسٹرکٹ کے ایک مکان میں معمر فرد کی ہلاکت کے بارے میں پولیس موسس اسکواڈرا نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اس معمر فرد کے بارے میں امکان ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی لاش پر تشدد کے نشانات ہیں اور سر بھی پھٹا ہوا ہے۔ اسپین کے صوبہ مالاگا کی صوبائی عدالت نے نوجوان فٹ بال کوچ کو مبینہ بدسلوکی، چائلڈ پورنوگرافی اور 3 نابالغوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے الزام میں 77 سال اور 4 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ سزا ملزم کی جانب سے حقائق کو تسلیم کرنے کے بعد ہوئی ہے۔ سزا کے بعد فٹ بال کوچ کو 2 کلبوں اور ایک کمپنی کے عہدوں سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ ملزم کو متاثرین کو زر تلافی کے طور پر 3,000 یورو دینے ہوں گے۔ یہ رقم مجموعی طور پر 93,000 یورو بنتی ہے۔ بارسلونا کے نواحی علاقے میں پولیس موسس اسکواڈرا نے ایک 33
سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے جو سان آندریو دے لا بارکا کا رہائشی ہے جس پر اقدام قتل کا الزام ہے۔ گرفتار شخص نے جان بوجھ کر ایک شخص پر گاڑی چڑھا دی تھی اور اسے شدید زخمی کر دیا تھا۔ زخمی پیدل چلنے والے کو تشویشناک حالت میں ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ عینی شاہدین کے مطابق تصادم حادثاتی نہیں تھا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں ایک 18 سالہ نوجوان کو ایک شخص کو ایک بار کے سامنے چاقو سے مارنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ شخص ایک 47 سالہ ہسپانوی ہے اور وہ زخموں کی انتاب نہ لاتے ہوئے 2 دن بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ مقتول پولیس کو مطلوب تھا۔ بارسلونا میں پولیس گوردیا اربانہ نے ایک شخص کو ایک عورت سے اس کا موبائل چھیننے پر گرفتار کر لیا جب وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ یہ واقعہ رات 9:30 بجے آرک دے ترنفو کے قریب پیش آیا۔ ملزم نے خاتون کو موبائل چھینتے ہوئے گردن سے دبوچ لیا تاکہ وہ اپنا فون چھوڑ دے۔ ذرائع کے مطابق ملزم جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ شہریوں کے تعاون پر ملزم کی شناخت ہوئی اور پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے حملہ آور کو تشدد اور دھمکی کے ساتھ ڈکیتی کے جرم کے تحت گرفتار کیا ہے۔ سعودی عرب میں کچھ عرصہ بعد غیر قانونی تارکین وطن پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ملک بھر میں کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک ہزاروں تارکین وطن گرفتار ہو چکے ہیں۔ غیر قانونی گرفتار شدگان کی مذکورہ تعداد 4 نومبر سے 10 نومبر 2021 تک کی ہے اور اس دوران 14,932 غیر ملکیوں کو پکڑا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کل تعداد میں سے 7,511 گرفتار شدگان اقامہ قوانین، 5,872 گرفتار شدگان سرحدی قوانین اور 1,549 تارکین وطن لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے۔ گرفتار افراد میں 66% یمنی، 32% ایتھوپین اور 2% دیگر ممالک کے شہری شامل ہیں۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846 سعودی عرب نے عمرہ سے متعلق نئی سروسز متعارف کروا دی ہیں، جس کے تحت غیر ملکی عازمین حج عمرہ پرمٹ مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی تک رسائی کے لیے موبائل فون کے ذریعے اپلائی کریں گے۔ مسجد الحرام میں سماجی فاصلے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ جرمن صوبے باڈن ورٹمبرگ کی حکومت نے ایک نئے ماحول دوست منصوبے کے تحت تمام بزرگ ڈرائیور ان قریب 1 سال تک عام بسوں ٹرینوں میں مفت مقامی اور علاقائی سفر کر سکیں گے۔ اس کے لیے انہیں صرف اپنی گاڑی چلانا ترک کرنا ہوگی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کے اس منفرد منصوبے کے تحت 65 سال سے زائد عمر کے جو ڈرائیور اپنے ڈرائیونگ لائسنس 1 سال کے لیے رضاکارانہ طور پر حکام کو واپس کر دیں گے، ان کو سفر کے لیے مفت ٹکٹ دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں۔ اگر پروگرام پسند آئے تو دوستوں میں واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ باکس میں اگر کمنٹ کیجیے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرونا کی وبا سے نجات دے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔